الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات وقال منها السحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ایمان کی دولت اور نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی نعمت نہ دیتا تو یہی نعمت دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں اور کوئی بندہ ایمان سے محروم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی اس کی برباد ہے اور آخرت بھی اس کی برباد ہے۔ چنانچہ اس کو ایک واقعے کے ذریعے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے جو فجر کی نماز اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھتے اور فجر کی نماز کا سلام پھیرتے ہی فوراً نکل کر کے چلے جاتے۔ تو اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر نصیحت کرتے، سارے صحابہ بیٹھتے، لیکن وہ صحابی نہیں بیٹھتے تھے، سلام پھیرتے ہی نکل کر کے چلے جاتے۔ تو اس پر دوسرے صحابہ اکرام کو اعتراض ہوا اور یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچی کہ یہ سلام پھیرتے ہی نکل کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک دفعہ حضور نے انہیں رکایا اور رکا کر کے سوال کیا کہ فجر کی نماز ادا کرتے ہی کیوں نکل کر کے چلے جاتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور، میرے گھر کا حال یہ ہے کہ یہ جو چادر اوڑھ کر کے میں آیا ہوں، میری اور میری بیوی کے درمیان میں بس یہی ایک چادر ہے۔ میں یہ پہن کر کے فجر کی نماز ادا کرتا ہوں، اور اگر میں رکوں گا، آپ کی بات سنوں گا اور اس کے بعد گھر جاؤں گا تو میری بیوی کی نماز قضا ہو جائے گی اور اس کا وقت نکل جائے گا۔ اس لیے میں گھر جلدی سے جاتا ہوں اور جا کر کے میری چادر ان کو دے دیتا ہوں اور میری وہ چادر پہن کر کے پھر وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ پہننے، اوڑھنے اور کھانے پینے کی چیزیں دے دی، اور یہ سب لے کر کے یہ اپنے گھر پہنچے۔ تو اہلیہ نے سوال کیا کہ یہ کہاں سے لے کر کے آئے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ میرے اللہ کے رسول نے یعنی میرے نبی نے دیا ہے۔ تو اس پر وہ صحابیہ فرمانے لگی کہ تم نے ہو سکتا ہے اپنا دکھڑا سنایا ہوگا، اپنے حالات حضور کو بتائے ہوں گے۔ تو فرمایا میں نے خود سے نہیں بتایا، اللہ کے رسول نے مجھ سے سوال کیا تو میں چھپا نہیں سکا، جھوٹ نہیں بول سکا، اور جو حالت تھی وہ میں نے بتلا دی۔ تو ان کی بیوی کے جو الفاظ ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایمان کتنی بڑی عظیم چیز ہے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ جا کر کے حضور سے کہہ دو کہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، بس یہی ہمارے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایمان کی قدر جس کے پاس ہوتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کتنی اہم چیز اور کتنی ضروری چیز ہے۔ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کو آپ حضرات بار بار علماء کی زبان سے سنتے ہوں گے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اللہ کے رسول نے اس دور کو فتنوں کا دور کہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ فتنوں کا دور کہا کس کو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب بڑے آسان الفاظ کے اندر یہ ہے کہ فتنوں کا دور ایسے حالات کو کہا جاتا ہے جن حالات کے اندر ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ مشکل کام ہو جائے، اسی کو فتنوں کا دور کہیں گے۔ چنانچہ فتنوں کے دور کا پتہ ہم اس دور سے اس طرح لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ دیکھیے کہ بعض جگہ مسلمان کو پکڑا جاتا ہے جس کے چہرے پر داڑھی ہو، سر پر ٹوپی ہو، اور پکڑ کر کے اس سے شرکیہ اور کفریہ الفاظ بولنے پر اسے مجبور کیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے نہ چاہتے ہوئے وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے۔ بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وندے ماترم کہنے پر مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے جب معصوم بچے اسکولوں کے اندر جاتے ہیں
تو انہیں شرکیہ اور کفریہ کیریکٹرز کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، یا پھر انہیں جو ہے ویسے کردار اور ویسے الفاظ کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ ہمارے اس ملک کے اندر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسلم لڑکیوں کو بھگوا لو ٹریپ کے اندر پھنسایا جاتا ہے اور ان کے دین اور ایمان کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اس دور کے اندر ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ مشکل کام ہے، اور اس دور کے اندر ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں جس سے اندازہ ہوگا کہ اخیر دور میں ایمان کی حفاظت کتنی زیادہ مشکل ہے، تو اس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ میری امت کے اوپر ایسا آئے گا کہ اس دور میں ایمان کی حفاظت اتنا مشکل کام ہوگا جیسے کوئی انسان اپنی ہتھیلی کے اوپر آگ کا انگارہ رکھ لے۔ تو آگ کا انگارہ ہتھیلی پر رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو اس پر جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنا ہی مشکل ایمان کی حفاظت ایک دور کے اندر ہو جائے گی، اور ہم دھیرے دھیرے اس دور کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ یہ ایمان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، یہ تو ہم بات مانتے ہیں، تو انہی حملوں کے اندر ایمان کے لٹیروں کے اندر کچھ افراد وہ بھی ہیں کہ جو اس دور کے اندر جادو، ٹونا، سحر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ تو آج کے جمعہ میں ان سے جو ہے اپنے ایمان کو کیسے بچایا جائے، جادو اور سحر کی کیا حقیقت ہے، اس کو آپ کے سامنے میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اب ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ موضوع میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جادو اور سحر، یہ سحر جو لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ جادو ہوتا ہے۔ تو جادو اور سحر کہتے کس کو ہیں؟ تو اس کا مطلب آپ سمجھیے آسان الفاظ کے اندر، وہ یہ ہے کہ جادو اور سحر یہ کچھ منتر ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ یہ جادو اور ٹونے کے الفاظ جو منتر ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، کسی کو بیمار کیا جا سکتا ہے، کسی کے درمیان نفرت پیدا کی جا سکتی ہے، اور کنہیں دو لوگوں کے درمیان میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو جادو اور ٹونے کا اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ کچھ منتر ہیں ان کو پڑھ کر کے یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ اب دیکھیے یہ جادو اور سحر، اس کے متعلق جو ہے ایک اور ضروری بات وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے ہمیں بچنے اور محفوظ رہنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں نے خطبے کے اندر پڑھی جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہ تم 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور ان کے اندر دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول نے فرمایا السحر، کہ جادو سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی جادو کسی کے اوپر مت کرو، جادو کرنے سے اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا من اتا کاہنا او عرافا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کوئی کسی جادوگر کے پاس جائے اور جو وہ جادوگر کہے اس کی تصدیق کرے، یعنی اس کو سچا سمجھے، تو گویا اس نے کفر کیا ہے۔ یعنی یہ جادوگروں کی باتوں پر بھروسہ رکھنے سے بعض مرتبہ ایمان ختم ہو جاتا ہے اور انسان کفر کی طرف جو ہے پہنچ جاتا ہے۔ لہذا جادو اور سحر اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بھی انتہا ضروری ہے۔ دیکھیے آج کے دور کے اندر دیکھنے میں بعض مرتبہ یہ آتا ہے کہ اس دور میں لوگوں کے دلوں میں حسد اور جلن بہت زیادہ ہو گیا۔ ابھی حسد اور جلن کے چکر میں ہوتا یہ ہے کہ آمنے سامنے آ کر کے مقابلہ کرنا یا بدلہ لینا آدمی کے لیے مشکل ہے، تو سیدھا راستہ انہیں یہی جادو اور ٹونے کا نظر آتا ہے، اور جاتے ہیں کسی جادوگر کے پاس، جاتے ہیں کسی پنڈت کے پاس، اور جا کر کے پھر اس کے ذریعے سے جادو کرواتے ہیں ایسے انسان کے اوپر جس سے انہیں بدلہ لینا ہے۔ چنانچہ ایسے واقعات بہت سارے لوگ آ کر کے ہمارے سامنے سناتے ہیں کہ کسی کے گھر کے سامنے لا کر کے نیمبو پھینک دیا، مرچی پھینک دی، یا پھر کسی کی دکان کے سامنے نیمبو اور مرچیاں لا کر کے پھینک دیا، کسی کی جو ہے عمارت کے سامنے ناریل لا کر کے پھینک دیا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ جادوگروں کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ جا کر کے دیتے ہیں کہ جس کو جادو کرنا ہے اس کے گھر کے سامنے، دکان کے سامنے، مکان کے سامنے لے جا کر کے ڈال دو، تو یہ لا کر کے جو ہے وہاں پر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ انتہائی گھنونی اور انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ یہ جادو کرنا یا ٹونا کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں چلا، تو آج تو یہ بات چھپ جائے گی،
لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو ظاہر کریں گے، اور اس وقت جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے اس کو پتہ چلے گا کہ فلاں نے میرے اوپر جادو اور سحر کیا تھا۔ اسی طرح یہ جادو اور سحر کا استعمال جب کیا جاتا ہے تو بعض مرتبہ جب جس انسان کے اوپر جادو کیا گیا ہے وہ اپنا علاج کرنے کے لیے جائے تو بعض مرتبہ علاج کرنے میں وہ جادو اور سحر جس کے اوپر کیا گیا تھا اس سے ختم ہو جاتا ہے اور واپس اس انسان کی طرف لوٹ جاتا ہے جس نے کیا تھا۔ تو ایسی صورت میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا مارا ہوا تیر واپس ہماری طرف لوٹ کر کے آ جاتا ہے اور پھر وہ ہمیں ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس کے لیے جادو اور سحر کرنے کے لیے کسی پنڈت یا کسی بابا یا کسی عامل کے پاس جانا یہ انتہائی گھنونی حرکت ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور المیہ وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں لوگوں نے یہ جادو و سحر اور ٹونے کو اپنے دماغوں پر اتنا زیادہ چڑھا لیا ہے، اتنا سوار کر لیا ہے کہ اگر کسی انسان کو کھانسی بھی آ جائے تو سمجھتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا۔ تھوڑا اگر ایک آدھ مہینہ اگر دکان نہ چلے تو سمجھتا ہے کہ کسی نے میری دکان کی بندش کر دی۔ اگر بچی کا رشتہ نہ آئے تو سمجھتے ہیں کہ کسی نے رشتے کے اوپر جو ہے بندش لگا دی، یا پھر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ کسی کا اثر میرے اوپر ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے اپنے دماغوں کے اوپر یہ چیز چڑھا لی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حفاظت کا سامان بھی ہمیں دیا ہے، اور ہمارا ایمان اس بات پر مضبوط ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک نہ چاہے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ پوری دنیا اگر ہمیں نفع پہنچانے پر آ جائے اور اللہ اگر نہ چاہے تو پھر کوئی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا۔ پوری دنیا مل کر اگر ہمیں نقصان پہنچانے پر آ جائے اور اللہ اگر نہ چاہے تو پھر کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو جب ایمان کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ذہن بار بار یہ عملیات کی طرف، یہ جادو ٹونے کی طرف، یہ نظر بد کی طرف جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم پنڈتوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کے اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور عقیدہ بھی برباد کرتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو اپنے دماغ کے اوپر چڑھا کر کے نہیں لینا چاہیے۔ ہر بیماری کا مطلب جادو نہیں ہے، ہر کاروبار نہیں چلنے کا مطلب سحر نہیں ہے، بلکہ یہ اسباب ہوتے ہیں۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کاروبار میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، طبیعت کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جو حفاظتی اعمال بتائے ہیں وہ کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ان چیزوں سے اپنے ذہن کو بالکل محفوظ رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو آپ کے سامنے بتلانا ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ہم اپنے ذہن کے اندر بھی رکھیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کے کرنے کا اللہ کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے محفوظ رکھیں۔ تو وہ اعمال میں سب سے پہلا عمل تو سورہ فلق اور سورہ ناس کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی نے جادو کیا، اور اس جادو کا اثر ایک روایت کے متعلق 15 دن تک اور ایک روایت کے مطابق 40 دن تک اللہ کے رسول کے اوپر رہا ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو حضور پر جادو اور سحر ہی نہ ہوتا، اس لیے کہ بڑے بڑے حملوں سے اللہ نے حضور کو بچایا ہے۔ تو جادو اور سحر کے حملے سے بھی اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا سکتے تھے، لیکن امت کو جادو اور سحر کا علاج بتلانا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جادو اور سحر ہونے دیا، اور اس کے بعد اسی جادو اور سحر کے توڑ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی۔ لہٰذا حضور کا انتقال تک یہ معمول تھا۔ جس دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا ہے اس دن کے صبح میں بھی اللہ کے رسول نے وہ عمل کیا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس حضرت عائشہ نے پڑھی، اس لیے کہ آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ پڑھ سکیں، اور پڑھنے کے بعد حضور کے دونوں ہاتھوں کے اوپر دم کیا، پھونک ماری، اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ پکڑ کر کے آپ کے پورے جسم کے اوپر آپ نے مل دیا۔ تو یہ بہترین عمل ہے جادو اور سحر اور نظر بد اور اس طرح کی تمام چیزوں سے رکاوٹ کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھو۔ آیت الکرسی جب بندہ صبح میں پڑھتا ہے تو سارا دن اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، رات میں پڑھتا ہے ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ کسی گھر کے اندر اگر جادو یا سحر ہو جائے یا جنات کا اثر ہو جائے، حضور نے فرمایا سورہ بقرہ کی وہاں پر تلاوت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے تمام اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ایسے مضبوط عمل ہیں کہ جو بندہ صبح اور شام ان کو اپنے معمولات کے اندر شمار کر لے تو اس کے بعد ان چیزوں سے وہ الحمدللہ محفوظ رہتا ہے۔ تو اس کے لیے آسان عمل آپ تمام کو یہ کرنا ہے
کہ صبح بیدار ہوتے ہی اور رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں، 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں، اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کریں اور پورے بدن کے اوپر پھیر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی تمام محوس چیزوں سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ حفاظتی اعمال ہم کو زندگی میں پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کا ایک اور معمول یہ تھا کہ رات کو جب اللہ کے رسول یہ معمولات کر لیتے تو اپنے گھر والوں کے اوپر بھی دم کرتے اور حضرت حسن حسین کے اوپر بھی دم کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے رات کو وظیفہ کر لیا، آپ کی بیوی بازو میں ہے ان کے اوپر دم کر لیجئے، آپ کے بچے ہیں ان کے اوپر دم کر لیجئے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پوری فیملی آپ کی ان چیزوں سے محفوظ رہے گی۔ زندگی میں کبھی کسی عامل کے پاس یا کسی جادوگر کے پاس جانے کی آپ کو کبھی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ نے چاہا تو۔ اور بالکل اخیر میں ایک بات بتانا ہے، اور وہ بات ہی پر انشاءاللہ بات کا اختتام ہوگا۔ وہ اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، اور جب بھی ہمیں کوئی بیماری ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ڈاکٹر کے پاس شفا رکھی ہے، ڈاکٹر ہمیں صرف اسباب دیتا ہے، اسباب کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ تم فلاں گولی کھا لو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ ہم گولی کھاتے ہیں، شفا اگر ہو جائے تو ہمیں ڈاکٹر نے شفا نہیں دی، ہمیں گولی نے شفا نہیں دی، ہمیں شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ بیماری اگر آئے تو بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس نے ہمیں دوا دے دی جس سے ہماری بیماری دور ہو گئی، تو اس کا مطلب ہم ڈاکٹر کو خدا یا بھگوان تو نہیں کہتے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ تمہارے پاس سے شفا ہم کو مل گئی، نہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں شفا ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا نہیں دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے شفا ملتی ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے اس دور کے اندر کہ لوگ جب عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی بیماریوں کا مسئلہ ان کے پاس جا کر کے سناتے ہیں، اور انہوں نے اگر کوئی دم کر دیا یا تعویذ دے دی اور اس سے اگر شفا مل گئی تو اس کے بعد غلط عقیدے وہ عامل کے بارے میں یا جادوگر کے بارے میں لوگ گھڑنے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو الفاظ ہم نے سنے ہیں وہ الفاظ آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں کہ کسی عامل کے پاس جانے والے صاحب کہنے لگے کہ ہمارے دلوں کا حال ہمارے بابا کو معلوم ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے، کسی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ دلوں کا حال جان لے۔ اسی طرح جو ہے اپنی مشکل لے کر کے آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمارے سارے مشکلوں کا حل ہمارے بابا کے ہاتھ میں ہے، مشکلوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ کسی انسان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ کسی دوسرے انسان کی مشکل کو ہٹا دے، وہ صرف اسباب بتاتا ہے، باقی اس کے علاوہ ان اسباب میں تاثیر ڈالنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں تک کہ الفاظ ہم نے سنے ہیں کہ کسی نے ایک صاحب کے بابا کو تھوڑا سا برا بھلا کہہ دیا تو وہ صاحب کہنے لگے کہ ہمارے بابا کو کچھ مت بولو، وہ تو ہمارے خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح عاملوں کے بارے میں ایسے عقیدے رکھنا کہ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں، یہ ہماری مشکلات کو دور کرتے ہیں، تو یہ کفر اور شرک کی طرف لے کر کے جانے والے ہیں، اور یہ دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ وہ کیسے، اس کو سمجھیے۔ اللہ کے رسول نے دجال کے آنے کی اور دجال کی علامتیں بیان کی ہیں۔ تو جب دجال کا ظہور ہوگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دجال نکلتے ہی وہ فوراً دجالی پن پر نہیں آئے گا، بلکہ ایک واقعہ پیش آئے گا، اس واقعے کے بعد وہ دجالی پن پر آئے گا۔ اس سے پہلے دجال کا جو ہے یعنی اس کی حیت ہوگی، دجال جس شکل اور صورت اختیار کرے گا تو وہ آج کی زبان میں اگر کہا جائے تو دجال ایک عامل کی شکل میں آئے گا، ایک بابا کی شکل میں آئے گا۔ وہ کیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا، اگر کسی کے آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، وہ ان کے آنکھ کے اوپر ہاتھ پھیر دے گا، وہ دیکھنے والا بن جائے گا۔ اگر کسی کے پیر نہیں ہیں، پیر کمزور ہیں، وہ پیروں کے اوپر ہاتھ پھیرے گا، وہ چلنے والا ہو جائے گا۔ اگر کوئی مر گیا ہے، اس کی قبر پر جا کر کے کہے گا کہ اٹھ جاؤ، تو وہ قبر والا زندہ ہو کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ کسی علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، وہ جا کر کے کہے گا کہ بادلوں کو حکم دے گا بارش برسا دو، تو بادل بارش برسا دیں گے۔ اب تھوڑا سا آپ تصور کیجئے کہ ادگیر کے اندر کوئی ایسے بابا آ جائیں جو اندھوں کو بینا کر دیں، جو لنگڑوں کو جو ہے چلنے والا بنا دیں، جو بیماروں کو شفا دے دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھی سے زیادہ ادگیر ان کے دربار پر حاضر رہے گی، اس کے اندر مسلمان بھی شامل رہیں گے۔ دجال جب آئے گا اس وقت یہی عالم ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا ہے کہ جب دجال ظاہر ہوگا تو دجال کے فتنے میں سب سے زیادہ عورتیں رہیں گی،
اور وہاں مومن مرد کا عالم یہ ہوگا کہ جب وہ گھر سے نکل کر کے جا رہا ہوگا تو اپنے گھر کی عورتوں کو زنجیروں کے اندر بیڑیوں میں بند کر کے وہ گھر سے نکلے گا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ گھر سے نکل جائے تو عورتیں دجال کے پاس نہ چلی جائیں۔ آج آپ دیکھیے کہ عاملوں کے پاس یہی عورتوں کی سب سے زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہر عامل کے پاس عورتوں کی بھیڑ ہے، مرد وہاں بہت کم ہیں، عورتیں وہاں زیادہ ہیں، اور عورتیں جا کر کے اپنی عزتوں کو بھی نیلام کرتی ہیں، پیسوں کو بھی برباد کرتی ہیں، اور ساتھ میں اپنے عقیدے بھی خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ عورتوں کو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا پھر جو ہے مرد حضرات کی یہ کمزوری ہے کہ عورتوں کو عاملوں کے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی مسئلہ بھی ہے باشرع عامل کے پاس جائیے، جو شریعت کے لحاظ سے عمل کرتا ہے اس کے پاس جائیے، اور آپ خود جائیے، عورتوں کو وہاں پر مت بھیجیے۔ عورتیں پہلے ہی ایمان کی کمزور ہوتی ہیں، وہاں جائیں گی تو اپنا عقیدہ کھو دیں گی اور اپنا ایمان بھی برباد کر دیں گی۔ اور یہ جو اس وقت جادوگر اور پنڈت اور بابا یہ جو ماحول بنا رہے ہیں اور مسلمانوں کے عقیدوں کو برباد کر رہے ہیں، یہ گویا دجال کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے قرآن اور حدیث کے جو اعمال ہمیں بتائے ہیں، ان اعمال کو آپ مضبوطی کے ساتھ کیجئے، اور کسی بھی عامل کے پاس اپنے گھر کی اللہ کے لیے اللہ کے لیے اللہ کے لیے عورتوں کو مت بھیجیے، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں اتنے مختصر وقت میں بتانا آپ حضرات کے سامنے بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے شہر میں ایک آدھ کوئی تو بھی بابا نظر آتے تھے، آج تو باباؤں کی اتنی بھیڑ ہو گئی کہ یہ دیوار کے پیچھے بابا، چٹائی اٹھائے تو اس کے نیچے بابا، پتھر اٹھائے تو اس کے نیچے بابا، ہر جگہ بابا، ایک ایک محلے کے اندر 5 5 10 10 بابا، اور ہر بابا کے پاس جو ہے بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ مسلمان جا رہے ہیں اور اپنے عقیدوں کو وہاں پر خراب کر کے آ رہے ہیں۔ جو اعمال ہم نے بتائے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے، ان کی پابندی کیجئے، ساری زندگی کبھی آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور ایمان انشاءاللہ وہاں پر بالکل برباد نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اللہ نہ کرے جانے کی ضرورت بھی پیش آئے تو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ پنڈتوں کے پاس مت جائیے، سفلی عمل کرنے والوں کے پاس مت جائیے، جن کو قرآن حدیث یا نماز روزے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ایسوں کے پاس مت جائیے۔ جو دین اور شریعت سے وابستہ ہیں ان کے پاس جائیے اور جا کر کے علاج کیجیے، لیکن یہ سمجھ کر کہ شفا ان کے پاس نہیں ہے، شفا ان کے ہاتھوں کے اندر نہیں ہے، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ بس ہمیں دوا دے رہے ہیں، شفا اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں، شفا اللہ نے اپنے کلام میں رکھی ہے، نبی کے الفاظ میں رکھی ہے، کسی کے دم میں یا کسی کے ہاتھ میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ایمان اور عقیدے کو محفوظ فرمائے۔